نماز ادا کریں تو آپ دونوں میں فرق محسوس کریں گے. ان دونوں کے جو روحانی اثرات ہیں، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ جب آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نو میٹر ہاؤ امپورٹنٹ از اے میٹنگ، ظاہر ہے یعنی بزنس میں میٹنگز جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انہی کے اوپر سارا کاروبار کا دار و مدار ہوتا ہے. بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اب اس میں نماز کا وقت آ گیا ہے. آپ اس بزنس میٹنگ کو چھوڑ کر جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس میں آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کون ہیں. یعنی آپ کی ایک پہچان کیا ہے کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ بزنس ایگزیکٹو ہیں، یہ آپ کی ایک پہچان ہے. دوسری آپ کی پہچان کیا ہے، بلکہ اس کو پہلی کہنا چاہیے، آپ اللہ کے بندے ہیں. تو جب آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کو یہ چیز یاد رہے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انسان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اسی طرح انسان گھر میں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے. بڑی خوبصورت ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے اور بہت ہی خوشگوار ماحول ہوتا تھا، پیار محبت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. جب نماز کا وقت آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یعنی اپنی فیملی ورسز اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آ گئی، اب فیملی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح بزنس ورسز اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آ گئی، اب بزنس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح انٹرٹینمنٹ، کھیل ہے، آپ کھیل رہے ہیں یا کوئی میچ دیکھ رہے ہیں اور وہ میچ بڑی کریٹیکل مومنٹ میں آ گیا ہے، اس وقت جو ہے وہ نماز باجماعت کا وقت ہو گیا ہے، چھوڑ دیں اس کو، آ جائیں، حاضر ہو جائیں. یعنی دنیا کا کوئی بھی شغل ہو. اور پھر جب اس طرح نماز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان کی بہت سی برائیاں آپ اس سے چھوٹ جاتی ہیں. یعنی ایک انسان کسی مشغلے میں مشغول ہے، وہ اگرچہ حرام کے درجے کا تو نہیں ہے لیکن نامناسب ہے، اور کوئی نامناسب کام ہی آگے چل کر حرام کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. اور جب انسان اس کو چھوڑ کر آتا ہے تو پھر اس کی وہ انٹینسٹی جو انسان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے، اس کی جو بھی دلچسپی انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے، وہ دلچسپی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کا جو پل ہے، اس کی جو کشش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرح انسان بڑی سے بڑی برائی سے بچ سکتا ہے. ورنہ ایک ہوتا ہے برائی کا نہ کرنا، کسی برائی میں انوالو نہ ہونا، دوسرا ہے انوالو ہو کر چھوڑنا. اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ کسی برائی کو نہ کرنا جو ہے وہ قدرے آسان ہے، لیکن کسی برائی میں انوالو ہو کر اس کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے صرف ایک وعدہ لے کر کے جھوٹ نہیں بولو گے سب کچھ چھڑوا لیا تھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ایک قصد کر لے کہ میں نماز باجماعت نہیں چھوڑوں گا تو اس کی سب برائیاں جو ہیں انشاءاللہ آپ ختم ہو جائیں گی کہ بس ایک وعدے پر قائم رہے کہ میں نماز باجماعت نہیں چھوڑوں گا. پھر ہمارے یہاں ایک بڑی آسانی بھی ہے، یعنی بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو 45 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایون 1 گھنٹہ بعض اوقات مل جاتا ہے نمازوں کے اوقات کے فرق کا، کہ قریب قریب اہل حدیث مسجد بھی ہوتی ہے اور احناف کی مسجد بھی ہوتی ہے. تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایک مسجد کی بجائے دوسری مسجد میں اگر نماز ادا کر لیں تو پھر نماز باجماعت کی وہ باقاعدگی جو ہے وہ انسان کی برقرار رہ سکتی ہے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ احناف کے نزدیک مسلمان مرد پر نماز باجماعت جو ہے یہ واجب ہے. ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور وی شوڈنٹ ٹیک اٹ لائٹ کہ کوئی بات نہیں بس نماز ہی پڑھنی ہے نا تو جیسے مرضی انسان پڑھ لے. تو نماز باجماعت جو ہے اس کو
اگر احناف نے واجب قرار دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی یہ نہ کرنا یہ گناہگار ہونے والی بات ہے۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ نماز کا اہتمام یہ بھی اقامت صلاۃ میں آتا ہے کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے، ذہنی تیاری بھی اور عملاً تیاری بھی۔ انسان کا طہارت حاصل کرنا یہ بھی نماز کی تیاری ہے۔ پھر ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کرے، یعنی کسی کام میں مشغول ہے تو اگر وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یعنی اگر اس کے مقابلے میں کہ کوئی شخص اس کو آ کر کہے کہ سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی بجائے اگر وہ اس کو ان ایڈیشن کہے اور اپنے ذہن میں پہلے سے رکھے کہ میں نے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے، تو یہ اس کا موڈ بنانے میں ہیلپ کرے گی۔ جیسے وہ ایکلیمیٹائز کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دم جو ہے وہ گرم ماحول سے ایئر کنڈیشنر میں آتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی جگہ پر تو ٹھنڈ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، فلو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے درمیان میں وہ ایک نیوٹرل زون جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ جہاں وہ شدید گرمی سے آپ آتے ہیں پھر آپ اے سی والے کمرے میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کے اندر یہ جو سنتیں اور نوافل شروع میں رکھے گئے ہیں وہ بھی انسان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ جو اصل فرض نماز ہے اس سے پہلے ذرا انسان جو دنیاوی انسان کی انگیجمنٹس ہیں ان میں سے نکل آئے، تو پہلے وہ ایک بفر زون میں آ جائے اور پھر اس کے بعد اصل نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے۔ پھر نماز میں اہتمام، جو نماز کے ارکان کا، شرائط کا اور سنن و واجبات کا لحاظ رکھنا، یہ بھی نماز کے قائم کرنے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ کہ سب سے پہلے ان کے لیے تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض و واجبات ہیں کیا۔ اگر انسان کو یہ چیز معلوم نہ ہو تو پھر اس سے اندیشہ یہ ہے کہ شاید اس کی نماز ہی نہ ہوئی ہو۔ پھر اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اپنے خیال میں لیکن حقیقتاً اس کی نماز ٹوٹ چکی ہو۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے، یعنی اس کو جتنا بھی آپ جو ہیں وہ غور کرتے چلے جائیں گے، یعنی قائم کرنا ایک ہوتا ہے کسی چیز کو یوں کھڑا کر دینا لیکن وہ ہل رہی ہے، پھر اس کو مضبوطی سے گاڑنا، پھر اس کو خوبصورت بنانا، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی چیز کو بھی آپ کھڑا کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو نماز کو بھی جب آپ کھڑا کریں گے تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس کے لیے تیاری کرنا، پھر اس کے سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرنا، پھر واجبات کا اہتمام کرنا، اور پھر اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ نماز کی اقامت میں ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے بعد ہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ خوبصورت ایکسپریشن یہاں پر آیا ہے۔ باقی جگہوں پر وہ ایکسپریشنز بھی آئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اختصار سے کام لینا تھا لہذا ایک اصولی بات کہی ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی چوائس اور آپ کی اپنی مرضی اور آپ کی اپنی انکلینیشن، اس کو بہت زیادہ دخل ہوگا۔
لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے پاس ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے، لہذا وہ مال دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ کے بڑے خوبصورت الفاظ سننے کو ملے، ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی مال کو، جو بھی پیسہ تمہارے پاس آئے اس کو جیب میں ڈالو اور جیب ہی میں سے نکال کر خرچ کر دو، اس کو دل میں نہ جانے دو، اس لیے کہ جب وہ مال دل میں اتر جائے گا تو پھر وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ محسوس ہونے لگے گی کہ یہ میرا ہے، اللہ نے دیا ہے، جیب میں ڈال لو اور جہاں سے خرچ کرنا ہے بس یہیں سے اس کو خرچ کر دو۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے، بات کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ اس مال کو اپنا نہ سمجھو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہیوسٹن میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، تو مسجد کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو ذرا دوستوں سے کہہ دیں کہ جنرسلی ڈونیٹ کریں اس کے لیے۔ میں نے کہا جی کتنا ایسٹیمیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً $7,000-8,000 ہے۔ تو جمعے کے خطبے کے بعد میں نے کہہ دیا، تو میری زبان پر ویسے الفاظ آ گئے کہ ڈونٹ ڈونیٹ فرام یور سیلف، گیو فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو۔ تو بعد میں ویسے ہی میں نے سرسری طور پر پوچھا، میں نے کہا کچھ فنڈ آیا بھی صحیح کہ نہیں؟ تو ہم مسکرا کے کہنے لگے سیکریٹری کے بس ایک صاحب $750 $7,500 کا چیک دے گئے ہیں، تو بس اللہ نے کام کر دیا ہے۔ تو بس شاید وہ میری بات ہی انہیں کلک کر گئی، ورنہ پیسہ تو ہوتا ہے انسان کے پاس، لیکن انسان جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے ذرا سوچتا ہے، لیکن جب یہ بات جو ہے وہ کلک کر جائے کہ نہیں یہ جو کچھ میرے پاس ہے، میرے بینک میں ہے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے، اللہ کی مسجد بن رہی ہے، دے دیتا ہے انسان اس کے لیے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات ہوں، آپ ان کا تجزیہ کریں تو اصل میں یہی ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پروف مانگتا ہے کہ تم ثابت کرو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، میرا مال ہے، اس میں سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ 2.5% دے دو، ورنہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں میرا مال میں کسی کو کیوں دوں گا؟ یا تو مجھے اس پر کوئی ریٹرن ملنا چاہیے، کوئی شخص جو مجھ سے مال کا تقاضا کر رہا ہے وہ میرے لیے کوئی کام کرے، یا اس مال کے اگینسٹ مجھے کوئی پروڈکٹ دے، یہی دو چیزیں ہیں نا، یا سروسز کے اگینسٹ پے کیا جاتا ہے یا کسی کموڈٹی کے اگینسٹ پے کیا جاتا ہے۔ کوئی کموڈٹی بھی مجھے نہیں مل رہی، کوئی سروسز بھی مجھے نہیں مل رہی، تو کیوں دوں میں؟ لیکن اگر معلوم ہو کہ نہیں یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دے دو،